بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ رئیس اور افشاں کی ہے۔ اپنا شہر چھوڑ کر اپنوں کو الوداع کہنا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ اچھی بھلی نوکری چل رہی تھی کہ لے کر ٹرانسفر کا آرڈر آ گیا۔ رئیس بیزاری سے سوچتے ہوئے ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر کے نظاروں کو دیکھ کر اونچی نیچی پہاڑیاں، حسین نظارے، قدرت کی رعنائی کا منہ بولتا ثبوت تھے، اور وقت ہوتا تو وہ ان دل فریب نظاروں سے محفوظ ہوتا، مگر اس وقت وہ بگڑے موڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی افشاں جو گھومنے پھرنے کی دلدادہ تھی مستقل اپنے کیمرے سے ان حسین لمحات کو قید کیے جا رہی تھی۔ کہاں آگے اتنی دور، اٹھا کر پھینک دیا۔ رمیز ٹیکسی سے بیگ اتارتے ہوئے بڑبڑایا، اتنی تو حسین جگہ ہے، افشاں چہکتے ہوئے بولی، جس پر رئیس اپنی بیگم کو گھور کر دیکھنے لگا۔ اونچی نیچی پہاڑیوں پر بنا یہ خوبصورت چھوٹا سا شہر آپ کو کیا حسین نہیں لگ رہا؟ وہ ستائشی نظروں سے اطراف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بہت حسین لگ رہا ہے، وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے بیگ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بہت ہی ناشکرے ہیں آپ، افشاں زیر لب بولی۔ ارے رئیس آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ آگے جاتے رئیس کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے بولی۔ بیگم صاحبہ گھر کا کوئی انتظام نہیں اور تم کو سوجھ رہی ہے مستیاں، وہ خفگی سے بولا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم کو بڑا مزہ آ رہا ہے؟ ہاں بھائی، یہاں نہ ساس سسر نہ سسرال کی کوئی ٹینشن، رئیس رک رک کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جس پر وہ خفگی سے رئیس کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میں اس کی نظر آ رہی ہوں؟ میرا شمار ہرگز ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا جو سسرال سے الگ رہنے پر خوش ہوں۔ جہاں تک آپ کو یاد ہو تو آپ کے ٹرانسفر کا سن کر سب سے زیادہ واویلا میں نے ہی کیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، مگر امی کے سمجھانے پر میں مان گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں شوہر جائے گا بیوی کو اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ حالانکہ میں اپنے میکے سسرال دونوں چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ گئی، آپ کو اکیلے پن محسوس نہ ہو، اور اب جب میں آ گئی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں تو آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں۔ ابھی میں منہ لٹکا کر آتی تو آپ بولتے منہ بنا کر کیوں کھڑی ہو، تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ اب جب میں خوش کھڑی ہوں تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سسرال سے آزادی پر خوش ہو رہی ہوں۔ ٹھیک کہتے ہیں، مرد کو آپ کسی طرح مطمئن نہیں کر سکتے، افشاں ناراضگی سے بول کر آگے بڑھ گئی، جس پر رئیس شرمندہ ہو گیا۔ ارے افشاں سوری یار، بس میں پتہ نہیں کیا اول فول بک گیا، معاف کر دو نا۔ وہ آگے جاتی افشاں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اب ایسی بات کری تو واپس چلی جاؤں گی، اور اس کو دھمکی دیتے ہوئے وہ بولی۔ ارے بابا ایسا غضب نہ کرنا، رئیس کے بولنے پر وہ ہنس دی۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کافی آگے چل گئے۔ دیکھو یار، رئیس اچانک رک کر اس جگہ کو دیکھتے ہوئے بولا، کتنی سنسان ہے، لگتا ہے کہ زیادہ آبادی نہیں ہے۔ افشاں بولی۔ اس سے پہلے رئیس کچھ بولتا اس کے سیل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اسکرین پر خالہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جی خالہ بولیں، رئیس سلام کے بعد بولا۔ بیٹا رئیس تم پہنچ گئے؟ نزہت خالہ نے بھانجے سے بولی۔ جی خالہ، وہ ان کو بتانے لگا۔ اچھا، میری دوست ندا کی خالہ وہاں ہوتی ہیں، ذکیہ نام ہے ان کا، کافی بڑی عمر کی خاتون ہیں، اکیلی رہتی ہیں، ان کا وہاں ڈاک بنگلہ ہے سفید رنگ کا، تم ادھر چلے جانا، ندا کا حوالہ دینا۔ خالہ اسے ڈاک بنگلے کا پتہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ خالہ، آپ کو اندازہ نہیں آپ نے میرا کتنا بڑا کام کر دیا، رئیس خوش ہوتے ہوئے بولا۔
شکر ہے رہائش کا انتظام ہو گیا۔ وہ فون بند کر کے افشا کی جانب متوجہ ہوا اور اسے خوش ہوتے ہوئے بتانے لگا۔ اس کی بات پر افشا نے بھی اطمینان بھرا سانس لیا اور اسے لے کر اس جگہ بڑھ گیا جہاں اس کی خالہ نے اس ڈاک بنگلے کا پتہ بتایا تھا۔ رئیس کتنی عجیب سی جگہ لگ رہی ہے، وہ قطار سے بنے گھنے درختوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ وہاں کوئی آتا جاتا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیکھو، وہ رہا سامنے سفید رنگ کا ڈاک بنگلہ۔ رئیس اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اف، ڈاک بنگلہ کم، بھوت بنگلہ تو مجھے زیادہ لگ رہا ہے۔ افشا اس ڈاک بنگلے کو دیکھ کر جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ وہ ڈاک بنگلہ جو درختوں کے جھنجٹ میں اس پار تھا، جس کے ارد گرد کوئی اور گھر نہیں تھا اور آبادی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ سفید رنگ کا بنا ہوا وہ ایک منزلہ ڈاک بنگلہ جو اپنی حالت سے کافی خستہ حال لگ رہا تھا۔ وہ دونوں آہستگی سے اس ڈاک بنگلے کی جانب بڑھے جس کا مین گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ رئیس نے ہاتھ سے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا جو پورا کھلتا چلا گیا۔ ایک پراسرار آواز کے ساتھ وہ اندر داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے افشا بھی داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب بڑا سا لان تھا جو بالکل اجاڑ پڑا تھا، جس کو دیکھ کر یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کب سے اس لان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ لان میں لگے درخت، ان کی حالت بھی لان سے کچھ مختلف نہ تھی۔ کیاریوں میں لگے پودے بالکل مرجھا چکے تھے۔ اس لان کے وسط میں بنا فوارہ جو سوکھ چکا تھا اور اس فوارے میں پڑی درخت کی خوش ٹہنیاں مالک مکان کی لاپرواہیوں کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ لان میں لگے درخت کے پاس 2 جھولے لگے تھے۔ کیا یہاں کوئی ہے؟ افشا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے آگے بڑھو نا، وہ اسے لے کر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ سامنے ہی جہاں 3-4 سیڑھیوں کے اسٹیپ بنے ہوئے تھے، اس پر چڑھ کر ایک برآمدہ بنا ہوا تھا جہاں شیشم کی ٹیبل کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ برآمدے کے بالکل سامنے بڑا سا محرابی دروازہ تھا۔ وہ دونوں اس دروازے سے اندر کی جانب داخل ہو گئے جہاں بڑا سا ٹی وی لانچ بنا ہوا تھا۔ اس ٹی وی لانچ میں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ لانچ کے دائیں جانب پتلی سی راہداری تھی جہاں قطار سے 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ لانچ میں بڑی بڑی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس ہی ایک کھڑکی کے پاس رننگ چیئر پر ایک عورت آنکھیں بند کیے آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ اس عورت کا سر برف کی طرح سفید تھا اور چہرے پر جھرجھریوں کا جال بنا ہوا تھا۔ رئیس اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے زور سے کھنکھارا۔ جی بولیے، وہ عورت بند آنکھوں سے بولی۔ ان کو آنکھیں کھولنا منع ہے کیا؟ وہ رئیس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ چپ رہو، رئیس اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جی ہمیں کرائے پہ کمرہ چاہیے ہے، دراصل ہمیں یہاں ندا آنٹی نے بھیجا ہے جو آپ کی بھانجی ہیں۔ رئیس کی بات پر وہ عمر رسیدہ عورت آنکھیں کھول کر اسے اور اس کے ساتھ کھڑی افشا کو سرتا پیر عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ عورت کے دیکھنے کے انداز پر افشا تھوڑا سا کنفیوز سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی اور لانچ کے ایک کونے میں بنی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی جو اوپر کی جانب تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس عورت کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک بڑا سا ہال تھا۔ اس ہال میں بڑا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی 8 کرسیوں کی ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی۔ یہ باورچی خانہ ہے، وہ عورت اشارے سے ان دونوں کو بتانے لگی۔ آ جاؤ، کمرہ دکھاؤں۔ وہ ہال کے سامنے سے بنی پتلی سی راہداری کی جانب جاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ راہداری کے آمنے سامنے 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ ان کو ایک کمرے میں لے کر داخل ہوئی۔ ہال نما بڑا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر وہ دونوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ کمرے کی حالت ظاہر باقی ڈاک بنگلے سے بہت مختلف تھی۔ سلیقے سے ڈبل بیڈ پر بچھی صاف ستھری چادر، بیڈ کے سامنے رکھی بڑی سی سنگھار میز اور بیڈ کے دوسری جانب رکھا ہوا بڑا سا کاؤچ اور اس کی آگے رکھی چھوٹی سی کانچ کی گول ٹیبل۔ کمرے میں بنی چھوٹی سی بالکونی بھی تھی۔ کمرے کے ساتھ ہی بنا ڈریسنگ روم اور اٹیچ باتھ جس کو دیکھ کر دونوں ہی خوش ہو گئے۔ کرایہ کیا ہے؟
رئیس کمرے کے مطمئن انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، بتا دوں گی، پہلے آپ رہ لو، آپ کو پرسکون ماحول لگے تو کرایہ بھی بتا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، ہمیں پرسکون لگ رہا ہے، آپ کرایہ بتا دیں، افشاں جلدی سے بولی۔ اس کی جلدی پر عورت ہنس دی اور ان دونوں کو کرایہ بتانے لگی۔ ایڈوانس دے دوں آپ کو؟ رئیس پوچھنے لگا۔ نہیں، مہینے کے آخر میں دینا۔ چلو اب میں چلتی ہوں، تم لوگ آرام کرو، وہ عورت کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رئیس، اتنے کم کرائے میں ہمیں یہ کمرہ مل گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، افشاں خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے لگتا ہے ندا آنٹی نے کہا ہوگا تب ہی انہوں نے اتنا کم کرایہ بتایا۔ رکو، میں پہلے نزت خالہ کو شکریہ ادا کر دوں۔ وہ کچھ یاد آنے پر پینٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر خالہ سے بات کرنے لگا۔ کیا بول رہی ہیں نزت خالہ؟ افشاں پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں بول رہی تھیں، یہ خاتون ہے بہت اچھی، تم لوگوں کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا رئیس، میں ڈاک بنگلہ اپنی حالت سے کہیں قدرے پرانا لگ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے لان کا ہال دیکھو، عجیب ہی خستہ حال ہے، نیچے کا بھی پرانا سا لگ رہا تھا۔ میں تو کمرے کی حالت بھی ایسی ہی توقع کر رہی تھی، مگر میں تو حیران ہوں کہ کس قدر مختلف حالت میں ہے۔ افشاں حیرانگی سے بولی۔ کمرہ مہمانوں کے لیے صاف ستھرا رکھتی ہوں گی، باقی لان وغیرہ کی حالت جو ہے، مجھے لگتا ہے اکیلی خاتون اس کی نگہداشت مشکل ہوگی، اور ہمیں کیا، ہمیں تو کمرہ اچھا مل گیا۔ رئیس کی بات پر افشاں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ رات تھکن تھی، دونوں جلد ہی سو گئے۔ اگلی صبح وہ ناشتے کے لیے کمرے سے نکل کر ہال کے سامنے بنے باورچی خانے کی جانب بڑھی، جہاں ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی۔ اس ڈائننگ ٹیبل پر کچھ مرد خواتین بیٹھے تھے۔ افشاں ان سب کو دیکھ کر چونکی، پھر اسے خیال آیا یہاں بھی کرایہ دار ہوں گے، کیونکہ آنٹی خود تو اکیلی ہی رہتی ہیں۔ افشاں کرسی پر بیٹھی ایک عورت کو دیکھ کر مسکرائی، جو افشاں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر اس عورت کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی۔ وہ سب آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، مگر اب سب ٹکٹکی باندھے افشاں کو دیکھ رہے تھے، جس پر افشاں گھبرا کر واپس پلٹ گئی۔ عجیب سے لوگ ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں۔ افشاں کمرے میں آ کر رئیس کو بتانے لگی۔ ہو سکتا ہے تم ان کو کوئی مریخ کی مخلوق لگی ہو۔ رئیس کی شرارت سے کہنے پر وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ وہ آفس جاتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتے ہوئے نیچے آ گیا، جہاں ذکیہ آنٹی اپنی مخصوص ریلنگ چیئر پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان کو سلام کرتے ہوئے جانے لگا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ وہ آنٹی، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، اوپر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ رئیس بولا۔ وہ کرایہ دار ہیں۔ وہ مختصر بول کر پھر سے کھڑکی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ رئیس کاندھے ہلاتا ہوا باہر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ افشاں کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی تھی اور اسے نیچے آتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ذکیہ آنٹی نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ آرام سے نیچے آ جائے۔ شام ہو رہی تھی، وہ رئیس کے انتظار میں بالکنی میں آ گئی۔ دونوں وقت مل رہے تھے، ہر شے پر خاموشی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ افشاں کی نظریں نیچے لان میں پڑی، جہاں وہی لوگ گھاس پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ان میں ذکیہ آنٹی بھی شامل تھیں۔ میں بھی یہاں بور ہونے سے اچھا ہے نیچے ان لوگوں میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ وہ کچھ سوچ کر پلٹی اور سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو آنٹی کو کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونکی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر لانچ کی کھڑکی سے لان میں جھانکا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ گھبرا کر واپس تیزی سے اوپر کی جانب آئی تو ان لوگوں کو، جن کو ابھی کچھ لمحے پہلے اس نے لان میں دیکھا تھا، اب لانچ میں بیٹھے دیکھ کر وہ بری طرح سے گڑبڑا سی گئی۔ یار افشاں، چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے، آفس کا کام کرتا رئیس بولا۔ اف، رات کا 1 بجا، اب چائے بناؤں؟ وہ بوم بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال میں مکمل خاموشی کا راج تھا، سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی۔ افشاں کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ پیچھے پلٹی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک افشاں کی نظریں سامنے پڑی، جہاں ایک عورت کھڑی تھی۔
آپ کے لیے چائے بناؤں؟ افشا مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور افشا کو دیکھتی جا رہی تھی۔ افشا کو اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ افشا چائے بنا کر اپنے کمرے کی جانب آنے لگی کہ اس کی نگاہ اس کمرے پر پڑی جہاں سے وہ عورت نکل کر آئی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ افشا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کھلے دروازے سے اندر جھانکنے لگی۔ پورے کمرے میں لگے جالے ابتر ہوتی حالت بتا رہے تھے۔ لگتا تھا کہ برسوں سے یہاں کوئی نہیں رہ رہا ہو۔ یہ کیسے رہتی ہے عورت اس کمرے میں؟ کمرے کی حالت دیکھ کر افشا سوچنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایک دم سے افشا اچھل گئی جہاں وہی عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، افشا بات بناتے ہوئے بولی اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رئیس، مجھے ڈاک بنگلہ بہت عجیب لگ رہا ہے، یہاں تک کہ ذکیہ آنٹی بھی۔ اور آپ کو سامنے والے کمرے کا بتاؤں؟ وہ کچھ دیر پہلے کا منظر اسے بتانے لگی۔ کیوں، ایسا کیا عجیب ہے؟ رئیس آفس کی فائل بند کر کے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اسے شام والی بات بھی بتانے لگی۔ ہو سکتا ہے جب تم نیچے گئی ہو تو وہ لوگ اوپر آ گئے ہوں۔ رئیس اس کی بات پر بولا۔ مگر رئیس، اوپر آتے تو نظر آتے، جب میں نیچے جا رہی تھی تو کوئی نہ تھا، مگر جب اوپر آئی تو وہ سب لوگ موجود تھے۔ افشا کی بات پر رئیس گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ دیکھو افشا، یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے، اور جہاں تک ابھی والی بات ہے تو میں یہ بولوں گا کہ دوسرے کے کمرے میں جھانکنا بد اخلاقی ہے۔ رئیس کی بات پر وہ چپ سی ہو گئی۔ اگلی صبح افشا کسی کام سے کمرے سے باہر نکلی تو اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کی غیر ارادی طور پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ نہایت صاف ستھرا کمرہ، ہر چیز نک سک سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ سوچنے لگی، مگر اس نے رئیس سے کوئی ذکر نہ کیا کہ دوبارہ وہ مجھے پھر ڈانٹے گا۔ چھٹی کا دن تھا، وہ دونوں دیر سے سو کر اٹھے۔ رئیس، کہیں باہر چلتے ہیں، موسم کس قدر پیارا ہو رہا ہے۔ افشا بالکنی میں کھڑی آسمان دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو، تیار ہو جاؤ، لنچ ڈنر باہر کریں گے۔ رئیس کی بات پر وہ خوش ہو کر تیار ہونے چل دی۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آ گئے۔ نیچے بالکل خاموشی تھی۔ آج آنٹی نظر نہیں آ رہی۔ خالی ریلنگ چیئر دیکھتے ہوئے افشا بولی۔ ہو سکتا ہے سو رہی ہوں، رئیس بولتے ہوئے اس کے ساتھ ڈاک بنگلے سے باہر نکل گیا۔ ایک بھرپور دن گزار کر جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو ڈاک بنگلے کا دروازہ کھول کے وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو لان کے پاس سے گزرتے ہوئے رئیس کو ایسا محسوس ہوا جیسے دو آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ وہ چونک کے لان میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر گردن جھٹک کر افشا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لانچ میں داخل ہوئے جہاں ذکیہ آنٹی موجود تھیں۔ یہ کیا ہر وقت کرسی پر ہی بیٹھی رہتی ہیں؟ افشا سرگوشی میں شرارت سے رئیس سے بولی، جس پر اس کو ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں ان کی آنکھیں بند دیکھ کر اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہاں موجود کمروں کے پاس کچھ مرد حضرات کو دیکھ کر رئیس نے خوش دلی سے سلام کیا، مگر وہ بے تاثر چہروں کے ساتھ رئیس کو دیکھنے لگا، جس پر وہ کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ افشا کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رئیس، یہ لوگ کچھ عجیب سے نہیں لگتے؟ اور بدتمیز بھی دیکھو، کھڑوس۔ افشا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولی۔ مجھے تو ذکیہ آنٹی بھی کچھ عجیب سی لگتی ہیں۔ رئیس افشا کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، جس پر وہ بھی ہنس دی۔ دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے، 12 بج رہے ہیں، آفس بھی صبح جانا ہے، سو جاؤ۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے افشا سے بولا۔ رات کے کسی پہر دستک پر رئیس کی آنکھ کھلی تو وہ گھڑی دیکھنے لگا جو رات کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ سستی سے بیڈ سے اترا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک حسین دوشیزہ کھڑی تھی جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے کافی سوجی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ پریشان سا ہو گیا کہ رات کے اس وقت یہ کون ہے؟ میرا نام سعدیہ ہے، مجھے آپ کی مدد درکار ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کیسی مدد؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ میرا باپ میری کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، میں کسی اور کو چاہتی ہوں، آپ اس نمبر پہ کال کر دیں، یہ علی کا نمبر ہے جسے میں چاہتی ہوں، وہ بولی۔
सिद्रा को देख ले जाओ, वो इसकी जानिब पर्ची बढ़ाते हुए बोली। इसकी बात पर रईस के माथे पर बल पड़ गए। बीबी, ये आपका निजी मसला है, मुझे क्यों घसीट रही हैं? रईस ने खफगी से बोलते हुए गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आए दिन वो आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देती, जिस पर रईस इसको अच्छा खासा झड़क देता। इस लड़की से चिड़सी हो गई थी, जो हाथ धोकर पीछे ही लग गई थी। रईस को ऑफिस के काम के सिलसिले में कहीं और जाना था। इस रात इसने अफशा को फ़ोन करके बता दिया था कि वो रात को नहीं घर आ सकेगा। अफशा को रात को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद इसकी आंख लग गई कि अचानक रात इसकी आंख अजीब सी आवाज़ पर खुल गई। वो घबरा कर उठ के बैठ गई। ऐसा लगा कोई इसके दरवाजे के पास बाहर बैठा रो रहा है। इसने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक लड़की घुटनों में मुंह दिए रो रही थी। क्या हुआ, तुम कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? अफशा झुककर हमदर्दी से पूछने लगी। मेरे साथ नीचे आए, वो लड़की अपनी जगह से उठते हुए बोली। अफशा को अपने साथ नीचे लॉन में ले आई। मैं यहाँ नीचे वाले कमरे में रहती हूँ। मेरे अम्मी बाबा ज़बरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते हैं, जबकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो रोते हुए बोली, मुझे आपकी मदद दरकार है। मेरी अम्मी बाबा ने मुझसे फ़ोन छीन लिया है। आप इस नंबर पर फ़ोन करके बोल दें अली नाम का लड़का है, बोलिएगा कि आ जाओ, सादिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो एक पर्ची अफशा के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, जिसे इसने हिचकिचाते हुए थाम लिया। मैं अंदर जा रही हूँ, कहीं अम्मी बाबा मुझे यहाँ देख ना लें। सादिया जल्दी से अंदर जाते हुए बोली। अगले दिन अफशा ने रात वाली बात रईस को बताई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, ऐसी हरकत भी नहीं करना, इसके माँ बाप पुलिस केस कर देंगे तुम पर। रईस इसकी बात पर भड़कते हुए बोला, वो मोहतरमा ड्रामा मेरे साथ भी कर चुकी हैं। मैं तो इसको पता था बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मगर तुमको बना दिया। ख़बरदार, जो तुमने इसके कहने में आकर कॉल की इस लड़के को। रईस के वार्न करने पर वो चुप सी हो गई। सुबह रईस सोकर उठा तो अफशा बेड पर नहीं थी। वो इसे बालकोनी में खड़ी नज़र आई। गुड मॉर्निंग, वो इसके पास आता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर वो इसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, मैं बाज़ार से नाश्ते का सामान लेकर आ रहा हूँ, तुम चाय बनाने रखो जल्दी से। रईस इसे बोलता हुआ कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। ये किससे बात कर रहे थे? वॉशरूम से निकलती अफशा हैरानगी से रईस की आवाज़ पर सोचने लगी। किसी दोस्त का फ़ोन होगा। वो जल्दी जल्दी कमरा साफ़ करने लगी। नीचे जाता रईस ज़किया आंटी को सलाम करता हुआ आगे बढ़ने लगा। बात सुनो। जी आंटी। वो इनकी आवाज़ पर रुककर इनको देखने लगा। कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो और अफशा को भी बोलना वो भी आ जाया करे। जी आंटी, मैं कह दूँगा। वो बोलता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। शाम अफशा रईस के कहने पर नीचे चली आई थी। इसे आंटी लॉन्च में नज़र ना आई तो वो इनके कमरे की जानिब बढ़ गई। वो पहली बार इनके कमरे में जा रही थी। सादा सा कमरा था, जहाँ पर बेड पर इसे ज़किया आंटी बैठी नज़र आईं। आ जाओ अफशा, वो उसे देखकर खुशगवारी से बोली। और इनसे बातों में दोपहर से शाम हो गई और इसको पता भी ना चला। ज़किया आंटी ने इसके सामने प्लेट में ऐसी लजीज मिठाई रखी जो अफशा ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाई थी, ना देखी थी। रईस शाम ऑफिस से आया तो अफशा इसके लिए कमरे में चाय और मुख्तलिफ अक़साम के स्नैक लेकर आई। वाह भाई, आज बेगम को बड़ा प्यार आ रहा है, रईस शरारत से बोला। वो तो हमेशा ही आता है, वो इसको मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, जिस पर वो हैरानगी से हंस दिया। हर चीज़ इंतहाई की लजीज थी। वो सब चीज़ों से इंसाफ करते हुए बोला, अरे वाह भाई, बेगम के बगैर पार्टी की जा रही है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती अफशा शोखी से बोली। रईस कमरे में आती अफशा और इस जगह को देखने लगा जहां अभी अभी इसके साथ अफशा ही बैठी थी। क्या हुआ, मुझे देखकर सकता क्यों हो गया? वो इसका कांधा हिलाते हुए बोली और झुककर ट्रे से चीज़ उठाने लगी कि बेसाख्ता रईस ने इसकी कलाई पकड़ ली। ये मत खाओ, और इसकी आगे से ट्रे हटाते हुए बोला। क्या हुआ रईस? अफशा इसकी उड़ी उड़ी रंगत देखते हुए बोली।
کچھ نہیں، وہ اسے ٹالتے ہوئے بولا۔ رات تک رئیس کی سوچیں شام والی بات پر گھومتی رہیں کہ وہ افشاں کے روپ میں کون تھی۔ رات کو رئیس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر نیچے لان میں چلا آیا اور کافی دیر تک لان میں چہل قدمی کرتا رہا کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ وہ چلتے چلتے رک سا گیا اور آواز کی سمت پر غور کرنے لگا۔ وہ آواز فوارے کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم سے فوارے کی جانب بڑھا اور جھک کر دیکھنے لگا، مگر سامنے کے منظر نے اس کی دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ اس فوارے میں ایک بھیانک چہرے کی عورت بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے رمیز کو اپنی جانب بلا رہی تھی۔ رئیس یہ منظر دیکھ کر سر پیٹ اوپر کی جانب دوڑا، کمرے میں داخل ہوا جہاں بیڈ پر افشاں بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو قابو میں کر ہی رہا تھا کہ اچانک نیچے سے آنے والے شور پر رئیس گھبرا گیا۔ افشاں جو بے خبر سو رہی تھی وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے کی جانب بڑھے، مگر جو منظر دیکھنے کو ملا اس نے ان دونوں میاں بیوی کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ سعدیہ نے خود کو آگ لگا لی تھی۔ کتنے دنوں تک افشاں کو نیند نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار مدد طلب کرتی سعدیہ آ جاتی۔ رئیس الگ پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے اس ڈاک بنگلے میں اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کہیں اور رہائش تلاش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے یا افشاں کو کوئی نقصان ہو۔ وہ اپنے ڈر کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ افشاں مزید ڈر جائے۔ شام افشاں رئیس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج لان میں ان دونوں نے شاپنگ پہ جانا تھا۔ افشاں کو لگا جیسے تیز آندھی آ گئی ہو۔ وہ گھبرا کر بالکنی کا دروازہ بند کرنے لگی۔ ہوا سے ٹکراتی کھڑکیاں اس خاموشی ماحول میں عجیب سی پراسراریت پیدا کر رہی تھیں۔ اللہ خیر، طوفان لگ رہا ہے۔ اس کا دل ان آوازوں پر ڈر کر بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر باہر آئی جہاں ہال میں سب لوگ مطمئن انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگ رہا؟ ان آوازوں سے افشاں ان کو دیکھ کر بولی۔ نہیں، ہم ڈر نہیں لگتا، ان لوگوں میں بیٹھا ایک مرد بولا۔ عجیب لوگ ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے آ گئی جہاں آنٹی آرام سے بیٹھی تھیں۔ آنٹی، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ ان آوازوں سے وہ روحانی سی ہو کے ان کے نزدیک آئی۔ نہیں، وہ مختصر بول کر آنکھیں بند کر گئیں۔ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یا بیٹھوں؟ وہ جذبات میں ہوتے ہوئے سوچنے لگی۔ افشاں کی نگاہیں باہر لان میں درخت پر پڑی۔ اس کی چیخ خوف کی زیادتی سے حلق میں ہی دب گئی۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر بیٹھے تھے وہ لوگ درختوں پر چڑھتے ہوئے غائب ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں تلے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کیا ہوا افشاں؟ رئیس کو اپنے سرہانے فکر مندی بیٹھا دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کیا ہوا تھا؟ جب میں آفس سے آیا تم ادھر کمرے میں بے ہوش پایا، وہ پریشانی سے بولا۔ رئیس، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ خوفزدہ انداز میں رئیس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی اور اسے سب بتانے لگی، جس پر وہ چپ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، رئیس اس کو بہلاتے ہوئے بولا۔ وہم نہیں ہے، یہ سچ ہے رئیس۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، جس پر رئیس اسے چپ کرانے میں لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں کہیں اور رہائش ڈھونڈ رہا ہوں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ اگلے دن کچھ سوچ کر افشاں وہ نمبر ملانے لگی جو سعدیہ نے اسے دیا تھا۔ ہیلو علی سے بات ہو سکتی ہے؟ کال اٹھانے پر وہ بولی۔ جی، میں علی ہی بات کر رہا ہوں۔ علی، مجھے آپ کو سعدیہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ اس نے تھوڑے دن پہلے ہی آپ کا نمبر دیا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے خودکشی کر لی ہے، افشاں ہمت کرتے ہوئے بولی۔ آپ کا لگتا ہے دماغی توازن درست نہیں ہے بی بی۔ جو لڑکی آج سے 10 سال پہلے جل کر مر گئی، آپ مجھے 10 سال بعد دوبارہ بتا کر ایسا بھونڈا مذاق کر رہی ہیں؟ علی نے غصے میں بول کر فون بند کر دیا۔ افشاں اس کی بات پر چکرا کر رہ گئی۔ افشاں کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ لوگ کہیں برا پھنس گئے ہیں۔ ہم بس یہاں سے کل ہی نکل رہے ہیں افشاں، میں نے کہیں اور انتظام کر لیا ہے۔ رئیس کی بات پر افشاں نے سکون کا سانس لیا۔ سعدیہ کی موت آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی،
یہ سن کر رئیس کی حالت بھی افشاں سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ میں کرایہ دے کر آتا ہوں، ہم کل صبح ہی روانہ ہو جائیں گے۔ رئیس اسے بول کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ذکیہ آنٹی کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گیا۔ آنٹی، میں اور افشاں کل صبح واپس جا رہے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں کرایہ دیتے ہوئے بولا۔ رمیز، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ افشاں اچانک کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا، بس میں نے سوچ لیا، ہم یہاں سے نہیں جا رہے۔ افشاں فیصلہ کن انداز میں بولی اور رئیس کو لے کر باہر لان میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تم بول رہی تھیں اوپر کہ ہم یہاں نہیں رکنا، اب تم بول رہی ہو کہ یہاں رکنا ہے۔ رئیس جھنجھلاتے ہوئے بولا، اچھا آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ اس کو لے کر جھولے میں بیٹھ گئی۔ یہ رئیس کہاں رہ گیا؟ افشاں جو ویسے ہی ڈری سہمی سی تھی، اتنی دیر رئیس کے نہ آنے پر گھبرا سی گئی اور بالکنی میں آ گئی اور وقت گزارنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور غیر ارادی طور پر اس کی نظر نیچے لان میں پڑی جہاں جھولے پہ بیٹھا رئیس کسی ان دیکھے وجود سے باتیں کر رہا تھا۔ افشاں کمرے کا دروازہ کھول کر سر پیٹ نیچے کی جانب دوڑی۔ رئیس کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ افشاں کی آواز پر رئیس بھوکلا کر سامنے کھڑی افشاں کو دیکھنے لگا اور پھر اپنے برابر جہاں اب کوئی بھی نہیں تھا، خوف کی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ چلو اوپر۔ رئیس اس کو لے کر اوپر آ گیا۔ ہم ابھی اسی وقت یہاں سے نکل رہے ہیں، سامان پیک کرو۔ اسے خطرے کی گھنٹی اپنے سر پر بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رئیس کی بات پر افشاں گھڑی میں وقت دیکھنے لگی جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی، مگر وہ جان گئی تھی یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ رئیس اور افشاں جلدی جلدی سامان پیک کرنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ہونے والی دستک پر افشاں اچھل گئی۔ مت کھولنا دروازہ، تم سمیٹو جلدی، رئیس بولا۔ میں ہوں ذکیہ آنٹی، دروازہ کھولو۔ باہر سے آنے والی آواز پر رئیس نے دروازہ کھول دیا۔ یہ کرایہ رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مگر تم لوگ یہاں رہتے رہو، ذکیہ آنٹی معمولی لہجے میں بولی۔ رئیس اس سے پہلے ان کی بات پر کچھ بولتا، اس کا سیل فون بجنے لگا۔ نزت خالہ کی کال تھی۔ حد کرتے ہو تم لوگ، ندا کی خالہ کے ہاں گئے ہی نہیں، جب کہ وہ بے بیچاری انتظار کر رہی ہیں۔ جب نہیں جانا تھا تو مجھ سے کیوں جھوٹ بولا کہ تم لوگ یہاں ہو؟ نزت خالہ ناراضگی سے بولی۔ رئیس کے ہاتھ سے سیل فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھنے لگا جس کو پچھلے 1 ماہ سے وہ ذکیہ آنٹی سمجھ رہا تھا۔ کیا ہوا رئیس؟ افشاں رئیس کے چہرے پر پھیلا خوف دیکھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ آپ کون ہیں؟ رئیس سامنے کھڑی عورت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں جو بھی ہوں میں تم کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مگر میری بیٹی کو تم بہت پسند آئے ہو، وہ تمہاری بیوی کے روپ میں تمہارے پاس آتی تھی۔ اس عورت کی بات پر ان دونوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رئیس چلو یہاں سے، افشاں خوفزدہ لہجے میں بولی۔ تم لوگوں کو میں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ آئے اپنی مرضی سے تھے مگر جاؤ گے میری مرضی سے۔ وہ عورت کڑے لہجے میں بولتے ہوئے ان کے قریب آئی، مگر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے جہاں ہال میں ایک لڑکی افشاں کی شکل میں کھڑی رئیس کو دیکھ رہی تھی۔ افشاں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے رئیس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کو میں نہیں جانے دوں گی۔ کتنے عرصے بعد تو کوئی اچھا لگا، سامنے کھڑی لڑکی بولی۔ رئیس چلو۔ افشاں رئیس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی نے افشاں کو جو دھکا دیا تو وہ دور جا کر گری۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور کافی خون بہہ رہا تھا۔ خون دیکھ کر رئیس بدحواس ہو گیا۔ تم یہ جو کر رہی ہو اس طرح تم مجھے حاصل نہیں کر سکتی، رئیس چلاتے ہوئے بولا۔ آپ اپنی بیٹی سے بولیں ہمیں جانے دے۔ وہ عورت پاس ہی کھڑی پرسکون انداز میں یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ افشاں اپنا سر چکراتا ہوا دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ مگر تمہارا شوہر نہیں، وہ میری بیٹی کو پسند آ گیا۔ اس عورت کے بولنے پر افشاں رئیس کو دیکھنے لگی جو بے بس کھڑا تھا۔ رئیس سوچ کیا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو جانے دو ورنہ میں تمہارے سامنے ہی اس کو ختم کر دوں گی، لڑکی رئیس سے بولی۔ افشاں تم جاؤ، مجھے تمہاری زندگی زیادہ عزیز ہے اور جہاں تک یہ سمجھ رہی ہے مجھے حاصل کر لے گی،
اس کی بھول ہے۔ رئیس سامنے کھڑا لڑکی کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ افشاں، جس کا دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند تھا، اب تک کانپ رہا تھا، اچانک اس کا ڈر غائب ہو گیا اور اس ڈر پر رئیس کی محبت غالب آ گئی۔ بہت زیادہ ڈر بھی انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو مارنا ہے تو مارو، مگر میں بھی اپنے شوہر کو تمہارے چنگل میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی۔ وہ نڈر انداز میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم کمزور ہو۔ نہیں، میرے پاس میرے رب کی طاقت ہے۔ اس کا کلام مجھے اور میرے شوہر کو تم سے نجات دلائے گا۔ کہتے کے ساتھ ہی اس نے قرآنی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ پورا ڈاک بنگلے میں عجیب بھونچال سا آ گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی نہایت خوفناک صورت میں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ عورت بھی نہایت بدہیبت روپ میں آ گئی۔ رمیز اور افشاں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ پیچھے بین کی آوازیں اور مختلف چیخوں پر افشاں اور رئیس کا دل کانپ رہا تھا، مگر ان کے لبوں پر قرآنی آیات تھیں۔ نیچے آتے ہی ان دونوں کی نظر کمروں پر پڑی۔ جو ابھی تک درست حالت میں نظر آتے تھے، اب کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہے تھے۔ جالوں سے بھرا ہوا خستہ حالت دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں عرصہ دراز سے کوئی آیا ہے۔ یہی حال لانچ کا بھی تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر باہر آ گئے۔ لان میں جھولے پر بیٹھی سعدیہ کو دیکھ کر افشاں کو لگ رہا تھا اس کا دل اب بند ہو جائے گا۔ چلو جلدی، رئیس سعدیہ کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولا، جس پر ان دونوں کے ہاتھ ہلنے لگی اور سعدیہ ان دونوں کو ہاتھ ہلانے لگی۔ باہر بنگلے سے نکل آئے۔ افشاں اور رئیس اس ڈاک بنگلے سے باہر آنے کے بعد بھیگی آنکھوں سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے نکل آئے ہیں۔ کچھ وقت بعد افشاں نے علی سے ملنے کے لیے بولا۔ جب افشاں اور رئیس علی سے ملنے گئے تو اس نے بتایا وہ ڈاک بنگلہ کسی سرکاری افسر کا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جبکہ اس سے چھوٹی سعدیہ تھی۔ میں اور سعدیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ سعدیہ اور میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر سعدیہ کے والد اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ میں سعدیہ کی امی سے مل چکا تھا۔ ان کو میں بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سعدیہ کے والد سے بات کریں گی۔ سعدیہ کے لان میں نیم کا درخت تھا جو کافی بڑا تھا۔ اس کی وجہ سے لان میں ٹھیک سے روشنی نہیں آ پاتی تھی۔ سعدیہ کے والد نے درخت کو کٹوانا چاہا تھا، جبکہ سعدیہ کی والدہ اس کے حق میں نہیں تھیں، مگر سعدیہ کے والد نے اپنی بیوی کی نہیں سنی اور انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا۔ اس درخت کو کٹواتے ہی ان کے گھر عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ ملازم ڈر ڈر کر رہنے لگے اور کوئی نہ کوئی چلتے پھرتے نظر آتا۔ پھر ایک رات سعدیہ نے خودکشی کر لی، مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا لی۔ سعدیہ کا بڑا بھائی لندن میں ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ سعدیہ کے ماں باپ کو اولاد کے غم نے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ سعدیہ کی والدہ سمجھ گئی تھیں یہ سب درخت کٹا ہے، تب ہی ان کے گھر یہ سب ہو رہا ہے۔ سعدیہ کی والدہ کو ایک بار سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نادیدہ ہاتھوں نے ایسا دھکا دیا، وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئیں اور اسی معذوری میں دنیا سے چل بسیں۔ سعدیہ کے والد بھی ایک رات بڑی بھیانک موت واقع ہوئی۔ انہی کے لان میں برگد کے درخت پر کٹی ان کی لاش ملی۔ وہاں بعد میں کوئی بزرگ آئے تو انہوں نے دیکھا اور ان کے مطابق اس نیم کے درخت پر پورا جنوں کا خاندان آباد تھا۔ جب کٹوایا گیا تو وہاں جنوں کے 2 بچے مر گئے تھے۔ انہوں نے اس موت کا بدلہ لیا تھا اور اب تو عرصہ دراز سے وہ ڈاک بنگلہ اجاڑ پڑا ہے، کیونکہ اس ڈاک بنگلے پر کب سے ان جنوں کا قبضہ ہے۔ یہ تو آپ لوگوں پر بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ لوگ وہاں سے بچ نکل آئے۔ علی کی بات پر افشاں اور رئیس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا نزت خالہ نے جس ڈاک بنگلے کا ان کو ایڈریس بتایا تھا، وہ لوگ اس کی جگہ غلط ایڈریس پر پہنچ گئے تھے۔ رئیس اپنے شہر واپس آ گیا تھا اور وہیں نوکری کرنے لگا تھا۔ آج اتنے برس بیت گئے۔ اس واقعے کو رئیس اور افشاں جب بھی سوچتے ہیں کہ وہ ایک ماں جنوں کے درمیان رہے، ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تو یہ تھی رئیس اور افشاں کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔